फवाद चौधरी साहब, आपने बड़ा रद्द अमल किया है। वेरी वार्म वेलकम टू दिस प्रोग्राम। फवाद चौधरी साहब, आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल किया है जब मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कौम की खातिर कुर्बानी दिया। तो उनका एग्जैक्ट ट्वीट ये है कि यौम तकबीर पर हर साल नवाज शरीफ को की अपनी मट्टी से वफ़ा की दास्तान सुनाता है, वो दास्तान जो वफ़ाओं से शुरू होकर जाली सज़ाओं पर ख़त्म होती है। मगर सलाम है नवाज शरीफ पर कि कोई मुश्किल, कोई कुर्बानी न कभी पहले नवाज शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट बनी और ना इंशाअल्लाह आइंदा बनेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पर आपने खासा रद्द अमल किया। फवाद चौधरी साहब, क्या वजह है? एक इहाता किया है पाकिस्तान के जो एक एटमी जौहरी ताकत का जो हसूल हुआ, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान के साइंटिस्ट का है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स का है, हमारे टेक्नीशियंस का है। और उसके बाद यकीनी तौर के ऊपर इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है जिन्होंने इसको शुरू किया। और उसके बाद आने वाली जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। जनरल ज़ियाउल हक हों, गुलाम इसहाक़ खान साहब हों, उनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, जिन्होंने पूरा एक पाकिस्तान को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। इसी तरह से जो पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप है जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक बहुत ही कामयाब तरीके से जो है वो चलाया। और आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो किस कदर उनको अपनी मंजिल पे पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों को बहुत बड़ा क्रेडिट देना जो है ना देना जो है वो ज्यादती हुई। और ये एक मिल करके एक प्रोग्राम है जो कि हमने किया, जो दायरा के इसमें पूरा जो कौम है उसका इसमें शामिल है, मसाइल हमारे जो है वो इसमें शामिल है। और ये हमारे साइंस की, हमारी टेक्नोलॉजिस्ट की, हमारे टेक्नीशियंस की एक कह लीजिए कि तुरा इम्तियाज है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने साबित किया पूरे इस्लामी ममालिक में, हमने अपनी साइंटिफिक पावर को साबित किया, हमने अपनी जो इल्म है उसको साबित किया कि हम क्यों बरतर हैं बाकी इस मामले में, बाकी जो तमाम जो अक़वाम है उनसे। और साथ जो दुनिया की बड़ी जौहरी ताकतें हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें शामिल है। और उसके बाद मामला सिर्फ यही नहीं रुका, उसके बाद जो पाकिस्तान ने अपना मेजर प्रोग्राम लॉन्च किया वो भी पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का मोस्ट मॉडर्न मेजर प्रोग्राम पाकिस्तान का है। और उसके बाद इसके साथ साथ जो फिर पाकिस्तान ने अपना जो लड़ाका जहाज बनाने का प्रोजेक्ट किया, जो फिल्डर बनाया, और वो भी आपने देखा कि पुलवामा के वाक़े में कितनी सुपीरियरिटी पर जेएफ फिल्डर ने जो है वो अपनी जाहिर की। ये जो तमाम हमारे जो ये इजहार है इस सारे बयानिए का, बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, हमारी जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी है, हमारी टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स की कम्युनिटी है, उसको जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को एक हम अपना सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से पाकिस्तान को ये कामयाबियां दिलवाई। तो मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट किसी एक शख्सियत का तो बनता भी नहीं है मेरिट के ऊपर, और उनको ये क्रेडिट लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रेडिट ही कौमों के क्रेडिट हैं, एक शख्स का क्रेडिट तो है ही नहीं। फवाद चौधरी साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का इस्तदलाल ये है कि नवाज शरीफ साहब से पहले किसी को अगर न्यूक्लियर था भी पाकिस्तान, हिम्मत नहीं हो सकी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कि वो ये स्टैंड लेते इंटरनेशनल दबाव के सामने। और ये जो क्रेडिट है कि उन्होंने अमेरिका के और दुनिया के दबाव को बर्दाश्त किया, ये नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आपने खुद ही ये कहा कि हमारी जो कैपेबिलिटी थी वो तो जाहिर है कि हम कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफ़ी अर्सा पहले हम ये कैपेबिलिटी हासिल कर सके थे। इसका जो इजहार है वो शायद 98 में भी ना होता अगर भारत पोखरान का जो उनका जो धमाका था वो ना करता। और उस वक्त जिस तरीके से बीजेपी की हुकूमत, अब उनको एक शौक आया हुआ है मसल फ्लैक्स करने का, उस वक्त भी उनको एक शौक आया हुआ था और उन्होंने पोखरान का धमाका किया, जिसके बाद पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बची और हमने जो है वो धमाके करने ही करने थे। अदरवाइज जाहिर है हमारी पॉलिटिकल रिपरकशंस थी, हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी रिपरकशंस थी, वो हमने उसका जो है वो इजहार किया। लेकिन ये जो नैरेटिव मैं समझता हूँ जावेद लतीफ़ साहब से माजरत के साथ बहुत ही अहमकाना मैं समझता हूँ कि नैरेटिव है कि नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाए कि उनको सजा इसलिए मिली कि उन्होंने एटमी धमाके किए और धमाके करने की वजह से पाकिस्तान की फौज ने उनको सजा दी।
اب اصل میں جو بچہ بھی ہے پاکستان میں، اور جس طرح سے شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ تھوڑا بھی جو انٹیلیجنٹ انالیسس کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایٹمی پروگرام کی جو پہرہ داری، جو چوکیداری پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے کی، اس کا کریڈٹ تو ان سے واپس کوئی جو ہے ان سے چھین نہیں سکتا. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے بہت ہی قابل فخر طریقے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نہ صرف یہ کہ حفاظت کی، بلکہ اس کی جو ایک نوعیت تھی اس کو بھی برقرار رکھا. تو وہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ فوج یا انٹیلیجنس ادارے نواز شریف صاحب کو کوئی کیوں سزا دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے گریبان میں جھانکنا کوئی بھی نہیں جھانکتا، اور ہمیشہ ہم ایک ایسے کہیے کہ فضول اور اس طرح کے بہانے لے کے آتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے گا. اور اسی طرح کی ایک لاجک جو ہے وہ انہوں نے ابھی جاوید لطیف صاحب نے بھی پیش کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس کے اوپر پوری پاکستان کی قوم متفق ہے، اور پوری پاکستان کی قوم سمجھتی ہے، چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو، چاہے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے ہمارا میڈیا ہو، اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسس ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پاکستان کے انتہائی ایک مفاد میں ہے، ہماری ایک اظہار ہے ہماری ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی کا، ہماری سائنس کی سپیریورٹی کا، اور ہم اس کے ساتھ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک جڑا ہوا فیل کرتے ہیں. لہٰذا اس کو متنازع بنانا چاہیے بھی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب، چونکہ آپ منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں اس موجودہ حکومت میں، ہمارے ویورز کے لیے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان کا جوہری طاقت بن جانا مئی 1998 میں کوئی اینڈ آف دا ہسٹری ہے، یا گزشتہ 22 برس میں اس کے اوپر کچھ اور بھی سائنٹیفک جدوجہد ہوئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تلوار بنی، جب بندوق بنی تھی، پھر توپ بنی ہے، کینن بنی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر جہاز بھی بنا ہے، اس کے بعد ایٹم بم بھی بنا ہے. کیا یہ سفر وہیں رک گیا ہے یا اس میں اور بھی چیلنجز ہیں؟ دیکھیے obviously ٹیکنالوجی کا سفر تو رک نہیں سکتا، سائنس کا سفر تو، علم کا سفر تو نہیں رکتا، اور نئی چیزیں آتی جاتی ہیں. آپ تو جس طرح میں نے خود آپ کو ریفر کیا کہ ایٹمی پروگرام کے بعد ہم نے اپنا میزائل پروگرام لانچ کیا، جو الحمدللہ اس وقت دنیا کا موسٹ ماڈرن میزائل پروگرامز میں سے ایک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا جو JF تھنڈر ہم نے بنایا، سیٹلائٹس کی طرف جو ہے وہ اب ہم جا رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی تو رکتی ہے، چلتی ہے. یہاں پہ یہ صرف میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا جو غلطی پاکستان نے کی 1980 کی دہائی کے بعد، دو بڑی غلطیاں جو ہم نے کی آئی وڈ سے، اور میں ہمیشہ بات اس پہ کرتا ہوں کہ 1980 میں خصوصاً یہ افغان وار کے بعد جب ہم نے اپنی R&D سول سائڈ سے، ہماری R&D ساری چلی گئی ملٹری R&D کی طرف. اس وقت جس طرح امریکہ نے، اسرائیل نے اور چائنا نے اپنی سول R&D اور ملٹری R&D کو اکٹھا ایک انٹرفیس دیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنی ٹیکنالوجیز تھی وہ ایکسچینج کی تھی، وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان میں سول R&D بالکل ایک علیحدہ سائلوں میں رہی، اور ملٹری R&D ایک بالکل علیحدہ سائلوں میں رہی. اب آ کر کے میں نے بڑی یہ ایک ایفرٹ جو ہے وہ میری ہے، اور مجھے بہت اس پہ اطمینان ہے کہ مجھے اس میں جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس نے بھی بہت اس میں جو ہے وہ مجھے اپنا کوپریشن دیا ہے، اور سول سائڈ سے بھی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی بھی بہت سپورٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سول ملٹری انٹرفیس کریٹ کرے تاکہ ہم جو ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سول سائڈ کے اوپر لا سکے، اور جو سول سائڈ کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم ملٹری کی طرف جو ہے وہ لا سکیں، جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. فواد چودھری صاحب، خاصے الزامات لگائے ہیں جاوید لطیف صاحب نے، یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ خاصی لمبی سیریز ہے. دیکھیے وہ تو ریٹرک ہے نا، وہ تو ایک ریٹرک ہے ان کا. جاوید لطیف صاحب نے جس طریقے سے بات کی کہ ہمیں اپنے گھر جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے، یا یہ نواز شریف صاحب جب نئی کمپین شروع کی تھی، جو معاملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، یہ PMLN کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ موقف ہے. یعنی ان کو ہندوستان کی جو نیپال میں کالا پانی اور سستا کے اوپر جو ہندوستان نے کیا ہے، وہ ان کو ہندوستان اپنا گھر ٹھیک نہ کرے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہندوستان جا کے چائنا سے لداخ کی باؤنڈری وائلیٹ کرے، PMLN کو کوئی پرابلم نہیں ہے.
وہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کا کر دے, اسٹیٹس چینج کر دے. ہندوستان جو ہے وہ وہاں پہ ایک اسلامو فوبیا, ان کی جو گورنمنٹ ہے نریندر مودی کی اور اجیت دوول, یہ اسلامو فوبیا کی ایک پوری وہاں پہ کر دیں PMLN کو, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کا کلبھوشن یادیو کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں آ جائے بلوچستان میں آپ جو ہندوستان کر لے, کبھی آپ نے PMLN کا کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں سنا, نہ ہی آپ نے نواز شریف صاحب کے سے کبھی کو مذمت سنی, کلبھوشن یادیو کی مذمت ہو یا کسی بھی اور معاملے کے اوپر. لیکن پاکستان کے اوپر زور ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں. انڈیا آئے سیاچن کے اوپر قبضہ کر لے, وہ بالکل صحیح ہے. پاکستانی فوج اگر کارگل کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظلم ہے جی. وہ ہندوستان کا نیریٹو بڑا پوری دنیا میں چلا گیا ہے جی, بڑا خراب ہو گیا. PMLN کی ایکچولی جو آئی وڈ سے کہ جو ریڈنگ ہے ریجن کی اور جو ریڈنگ ہے ہندوستان کی انٹرفیئرنس کی, وہ صرف نواز شریف صاحب کی جو ایکسپوجر ہے نریندر مودی صاحب سے, اسی کے اوپر مبنی ہے. اس سے بڑھ کر نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب کو کبھی کوئی ہاتھ لگایا ہے, نہ ان کو جو تلخ ہسٹری ہے پاکستان ہندوستان کی اس کا کچھ علم ہے, اور نہ ہی ان کو ہندوستان کے اور اجیت دوول کے مقبوضہ کشمیر میں کردار کے اوپر کوئی علم ہے, نہ ہی بلوچستان کے اوپر کوئی علم ہے. اور مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ جو بریفنگز ان کو ملتی رہیں اس میں وہ کس قدر انوالو تھے, یا ان کا تمام لوگ کہتے ہیں ان کا ٹینشن سپین بھی بہت چھوٹا ہے, اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو کارگل کے اوپر بھی اب تفصیل سے بات آئی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بتایا تھا